محمود بیگڑے کو خبر تو ملتی رہتی تھی. ایک دن محمود بیگڑا جو ہیں سر سجدے میں رکھ کے رو پڑے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, اے پروردگار عالم میری مدد کر, میری مدد کر, اے اللہ میری مدد کر, مجھے فتح نصیب کیوں نہیں ہو. تو جب وہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے اور اس کی آنکھ سے جب آنسو نکلتے ہیں یہ موتی بن کر اس کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. محمود بیگڑا جب روئے آنکھ آپ کی لگ گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں, ایسے جیسے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے میرے سامنے حکم ہوتا ہے کہ تم علم الدین کے پوتے کو تم لے کر آؤ, فوج میں جب آئے گا اس کی وجہ سے فتح نصیب ہوگی. اب اللہ, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی شان کو بڑھانا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے, کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اور کوئی ہے نہیں. اب اللہ تعالیٰ ہر کام وسیلے سے کرتا ہے. جب بھی تم اس سے کوئی مدد مانگو گے تو وہ کسی نہ کسی کے وسیلے سے کرے گا کام. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام اس دنیا کا یہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اگر وہ چاہتا تو سارے ہی كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اقتاؤ ابتاؤ ابساؤ, یہ کلو یا جمع آپ جانتے ہیں نا نحو پڑھنے والے, كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اگر وہ چاہے تو سارے مومن بن جائیں. نہیں, اس نے ہر چیز کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا. یہ جہاں عالم اسباب بنا دیا اور جہاں میں اعمال کو اچھے وسیلے سے جوڑ دیا تاکہ دوسروں کی اہمیت بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام, لیکن وہ باپ کے ساتھ پیدا کرتا ہے تاکہ باپ کی عزت بڑھے, رشتہ داری بڑھے. اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے سکتا ہے جیسے نبیوں کے پاس علم ہوتا ہے, لیکن نہیں, جاؤ جا کے پڑھو تاکہ استاد کی عزت بڑھے, ایک سلسلہ چلے. اللہ تم کو شفا دے سکتا ہے مگر لیکن نہیں, جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ڈاکٹر کے ذریعے سے دیتا ہے تاکہ ان کا کاروبار چلے, اس کی اہمیت بڑھے. اللہ فوج کے بغیر بھی دشمنوں کو مار سکتا ہے, جیسے ابابیل بھیج کر اس نے مارے, ہاتھی بھی مارے اور ایک بندہ نہیں چھوڑا. ویسے تو ہوتا ہے نا کہ جنگ کے اندر کوئی ایک آدھ تو زندہ بچتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب مارا جو نبی کے خاندان کو غلام بنانے آئے تھے, اللہ نے جب مارا تو ایک بھی نہیں چھوڑا. تو وہ مار سکتا ہے لیکن نہیں, فوج بھرتی کرو, فوج کا روزگار چلے. تو خدا کے لیے یہ مسئلہ سمجھ لو. تو اللہ تعالیٰ وسیلے کے تم اس سے بھی جب مانگو گے تو تب بھی کوئی نہ کوئی ملک ہی آپ کو چندہ دے گا, کوئی نہ کوئی امیر بندہ ہی آپ کو چندہ دے گا, جب بھی اس سے بھی جب مانگو گے. تو اللہ تعالیٰ نے فتح دینی تھی, تو اس کے لیے کیا ہوا, سید میاں علی دتار, ان کا چہرہ جو ہے نا محمود بیگڑا کو دکھایا گیا, لیکن پھر بھی وہ بادشاہ سادات کی عزت کرتے تھے, بڑے کی عزت کرتے تھے. صبح جب اٹھا نا تو سید علم الدین رحمت اللہ علیہ کو بلایا, آرمی چیف بھی ہے, لگا سید صاحب آج رات کو خواب آیا. کیا خواب جب بتایا, کہا مجھے یہ اشارہ ہوا کہ علم الدین کا پوتا اس کو جیت سکتا ہے. سید علم الدین کہنے لگے اچھا صحیح, ٹھیک ہے, شاہی فرمان لکھیے. اب قاصد جو ہے وہ آپ کی طرف بھیجا گیا. تو قاصد جب اس دور کے اندر, آج بھی جب فیڈیکس آتی ہے یا رجسٹرڈ میل آپ کو آتی ہے یا یو پی ایس آتا ہے تو وہ اسی بندے کو پکڑاتے ہیں. تو تب تو شاہی فرمان ہوتا تھا اور سختی ہوتی تھی, ڈھونڈا جاتا تھا کہ جس کے نام ہے وہی ملے. جب بادشاہ نے قاصد کو بھیجا اور خط بھیجا تو اب ڈھونڈا کہاں ہے, سید میرا علی دتار حسینی رحمت اللہ علیہ. وہ ناوا گاؤں میں آیا اور اس وقت یہ تھا کہ آپ کی شادی کی بات چل رہی تھی. آپ کے ابا کو جانا پڑا کیونکہ بادشاہ کا آرڈر تھا, اور سید دادا آ نہیں سکتے تھے کیونکہ دادا مشیر ہیں بادشاہ کے. تو پھر ماں اور یہی بھائی اور یہی مل کر شادی کی تیاریاں کر رہے. تو جب خط ملا, اپنے خط پڑھا تو ماں کے پاس چلے گئے. دولت بی بی جو دادی اماں کے نام سے مشہور, ماں کے پاس, ماں یہ خط اگر آیا ہے تو دادا کا بھی حکم ہے اور حاکم کا بھی حکم ہے, مجھے چلنا چاہیے, دیر نہ ہو جائے, اور دیر ہوگی تو بے ادبی ہو جائے گی. ماں ہوتی ہے, رسم و رواج کا خیال رکھتے ہوگا, بیٹے رک جا کچھ دن, نکاح پڑھا کے پھر چلے جانا. کہا ماں نہیں, اب جانے تھے. فرشتوں نے آسمان سے پھر ایک منظر دیکھا. سرکار کے ظاہری دور میں تھا, شادی چھوڑی, ان کا تو خیر نکاح ہو چکا تھا اور وہ اور مشکل ہوتا ہے. آج پھر منظر دیکھ رہا ہے کہ نبی ہی کی اولاد نکاح کو چھوڑ کر وہ چیز لینے کے لیے جا رہی ہے کہ جو چیز جنت میں بھی نہیں ہے. وہ کیا, وہ شہادت.
یہ شہادت، یہ سر کٹانے کا مزہ جنت میں نہیں ہے، باقی سب مزے جنت میں۔ سید میرا علی دتار وہاں سے روانہ ہو، 19 سال کا جوان چلا۔ اب کچھ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مختار شاہ، اتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، سید علم الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ دادا آپ کے موجود ہیں، سید دوست محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ابا موجود ہیں، اس کے علاوہ اور بڑے بڑے عالم دین اور جید بہادر لوگ بڑے بڑے موجود ہیں فوج کے اندر، یہ ان سے فتح کیوں نہیں ہو رہا مانڈو گڑھ کا قلعہ؟ یہ 19 سالہ لڑکے کو اناوا سے کیوں بلایا گیا؟ پوچھ سکتے ہیں آپ، پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں جو جواب دوں گا وہ جواب یاد رکھنا بھی ضروری ہے آپ کے لیے۔ بھائی خیبر کے اندر کیا تھا؟ ابو بکر صدیق موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، مولا علی کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے بہادر ابو بکر صدیق ہیں کہ جنہوں نے بدر کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کی، یعنی کیا مطلب کہ آپ کے گرد رہے۔ تو بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے، پھر خیبر کے اندر 29 سالہ جوان مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں تلوار پکڑائی؟ چلو جاؤ خیبر کے قلعے کو فتح کرو۔ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کسی کی شان بڑھانا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کے سپرد کر دی جاتی۔ تو خیبر کے اندر سب لوگ موجود تھے، 29 سالہ جوان علی کو جو ہے، مولا علی حیدر کرار کو جو ہے وہ تلوار دی گئی اور ان کے ہاتھ پہ قلعہ فتح ہوا۔ آج بھی سارے جوان موجود ہیں، لیکن آج 19 سالہ جوان کو تلوار دی جا رہی ہے۔ تو اس وقت علی حیدر کرار تھے اور آج علی میرا دتار ہے۔ وہ علی حیدر کرار، یہ علی میرا دتار، وہ علی حیدر کرار، یہ علی میرا دتار، وہ علی حیدر کرار، یہ علی میرا دتار۔ روسی کا خون ہے۔ تو جب سید میرا علی دتار رحمت اللہ علیہ آپ چلے بادشاہ کے دربار میں پہنچے، چوں ہی آپ اندر داخل ہوئے تو محمود بیگڑا جو ہیں وہ اپنے تخت سے نیچے اترا ہے۔ آپ کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان گیا، کیونکہ خواب میں یہی چہرہ دکھایا گیا۔ نیچے اترے، سید کے احترام کے لیے آپ نیچے اترے، ملے، مسکرائے، کہنے لگے خوش آمدید۔ گفتگو ہوئی، کہنے لگے میں اپنے دادا کے پاس اب چلتا ہوں۔ تو آپ دربار سے دادا کے پاس پہنچے، دادا کے ساتھ رہے، باتیں ہوئیں۔ کیا راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں دادا میں اور پوتے میں۔ رات کا وقت کافی گزر گیا، ہوا چلی، طوفان اٹھا، طوفان جس چیز کو مس کرتا گیا، اڑاتا گیا، لیکن یہ خیمہ بالکل سلامت ہے کہ طوفان نے چھیڑنا نہیں چاہا۔ اس خیمے کے اندر دادا اور پوتا دونوں سید آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ طوفان کی جرت نہیں ہوئی، کیا چھوڑو، کیا راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں پاس سے گزر جانا چاہیے۔ باقیوں کو ادھیڑتا ہوا، اکھیڑتا ہوا چلا گیا، لیکن اس سید زادہ اور ان کے دادا، ان کے خیمے کو چھیڑا نہیں، خیمہ سلامت۔ اللہ اکبر، یہ ایک اور کرامت پھر رب نے عزت دی اور بڑھایا۔ صبح ہوئی تو آپ بادشاہ کے دربار میں پھر آئے، اب سید علم الدین بھی آپ کے ساتھ کہا یہ اب روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ تو سید میرا علی دتار اب بولتے ہیں خود، کہنے لگے مجھے 125 سوار دے دیے جائیں، بس اس کے بعد اللہ جانے، اللہ کرم کرے۔ 125 سوار لے کر سید میرا علی دتار رحمت اللہ علیہ آپ روانہ ہوئے احمد آباد سے مانڈو گڑھ کی جگہ۔ مانڈو گڑھ کی طرف جب آپ بڑھے، آپ نے رستے میں ایک جگہ پر اپنی سارے 125 جوانوں کو روک لیا۔ یہ جو سید زادے ہوتے ہیں، جو ولی کامل ہوتا ہے نا، اس کی ہر بات کے اندر تبلیغ ہوتی ہے اور اللہ اللہ ہوتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہر چیز، اس کی نماز، اس کی قربانی، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ روک لیا سب کو، روک کے کہنے لگے سنو، میں تمہیں منصوبہ سمجھا دیتا ہوں۔ ابھی پہلا یہ ہے جو سب کے لیے ضروری ہے، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی۔ دوسری بات، دوران جنگ بھی ذکر خدا بند نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ذکر کرتے رہو، تمہارے پاؤں مضبوط رہیں گے، اور جو ذکر کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ذکر نہیں چھوڑنا۔ فوج کا دستہ مانڈو گڑھ روانہ ہوا، راہ میں نماز باجماعت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ سید سجدہ نہ کرے تو سجدہ نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی سجدہ کرنا سید کی پکی عادت ہوتی ہے۔
آپ قلعے کے سامنے سے نہیں گئے، فوج آگے بھی آلریڈی وہاں تھی. آپ نے پورا معائنہ کرا تو دیکھا کہ جس طرف پانی ہے وہ دیوار آپ کو کمزور لگی. آپ اپنے 125 سوار کو لے کر اس طرف چلے گئے. اس طرف جب گئے تو پانی وہاں چوڑا بھی ہے اور گہرا بھی ہے. پانی کو خود کھود کر زمین کو اور گہرا کر دیا گیا کہ تاکہ اس طرف سے حملہ نہ ہو سکے. سید میرا علی دتار اپنے 125 سوار کو لے کے دریا کے کنارے پر، ندی دریا جو ہے اس کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے. کنارے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے پانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کے اندر رستہ بنا دیا گیا تھا. تو اللہ کے حکم سے پانی ہمیں رستہ دے، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پھیلانے جا رہے ہیں. آپ نے جب یہ جملہ کہا، پانی میں رستہ دیا، آپ نے سانے اس سے کہا سب میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ. تمام کے تمام لائن بنا کر آپ کے پیچھے جا رہے ہیں. دوسرے کنارے تک پہنچ گئے. یعنی کنارہ کیا تھا؟ وہ قلعے کی دیوار تھی. وہاں تک پہنچ گئے، سب بالکل صحیح سالم، کوئی بھی ڈوبا نہیں. جب وہاں پہنچے، اب یہاں میں روایات کچھ مختلف پڑھتا ہوں. ایک نے یہ لکھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو حکم دیا، چھلانگ لگا، تو گھوڑے نے 18 فٹ کی دیوار کو پھلانگ گیا. ایک یہ ہے کہ آپ نے وہاں 125 کو یہ کہا کہ تم لوگ جلدی سے یہاں سرنگ کھود دو. اور بھی فوجی آپ نے بلا لیے تو سرنگ کھود دی. تو جب وہ آپ نے ٹنل بنا لیا تو ٹنل جو ہے وہ کھلا جا کر اندر جا کے قلعہ کے اندر جا کے کھل گیا. وہ پوری دیوار کے نیچے سے آپ نے پورا سرنگ بنا دی. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ اس دیوار کو پھلانگ کر بمائے اپنے ساتھیوں کے اندر چلے گئے. اور جس وقت آپ اندر گئے اس وقت فجر کا وقت تھا. فجر کے وقت جب آپ پہنچے، کیا شان ہے یار سید زادے کی. سید میرا علی دتار فجر میں پہنچے تو نماز کا ٹائم آپ نے فوراً پہلے نماز ادا کی. یہ ہے اللہ کے ولی، یہ ہے تصوف. نماز ادا کی، کوئی ڈر نہیں. پتا بھی ہم محافظ ہوں گے، لیکن وہ نا رات کے اندر کچھ ایسا، محافظوں کو بھی کچھ عجیب سا لگ رہا، یہ کیا ہے، کچھ یقین نہیں ہو رہا. نماز پڑھنے کے بعد جب یک بارگی آپ آگے بڑھے، اب فوجیوں کو پتا چلا. تو سید میرا علی دتار جو ہیں وہ بادشاہ کے گھر جہاز محل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کے گرد تو ظاہر محافظ ہوں گے. اب محافظوں نے کیا کیا، سید میرا علی دتار کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا. لڑائی شروع ہوئی. لڑائی جب شروع ہو گئی، کئی مرنے لگے. اب اندھیرے میں کچھ کو پتا نہ چلے، وہ زیادہ مر رہے ہیں. اب ظاہر ہے انہوں نے نماز پڑھی ہے، ان میں ہوش ہے، ذکر کر رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. جب شور سنا گیا تو بادشاہ بھی باہر آ گیا، راجہ مہندی باہر آ گیا. باہر آیا تو ساتھ نجومی بھی، ساتھ جادوگر بھی، سارے. کیونکہ جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو سب اسی کیفیت میں ہوتے ہیں، تھوڑا سا سو لیا، جاگتے رہے، سارے حاضر ہوتے ہیں. تو یہ نجومی، یہ جادوگر، یہ سارے سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں. سید میرا علی دتار یوں بڑے کو. تو راجہ پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ اب نجومیوں سے پوچھنے لگا. تو ایک نجومی بیچ میں سے بڈھا سا بولا، کہنے لگا یہ لڑکا ہی تمہیں مارے گا. سید میرا علی دتار کا چہرہ جب پڑا، نظر جب پڑی ان کے چہرے کے اوپر، اب یہ راجہ بھاگا کہ جو میرے محل تک پہنچ چکا ہے وہ مجھ تک بھی پہنچے گا. آپ دوڑا، دوڑتے ہوئے اتنا دوڑا، یعنی جس کو تم کہتے ہو بھاگ گیا. نیل کھنٹ کے جا کے لوہانی غار کے اندر چھپ گیا. اتنی دہشت اس سید زادے کی. سید میرا علی دتار، میں تو ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے مولا علی کی پوری توجہ اس وقت سید میرا علی دتار کے اندر ہے کہ میرا بیٹا اس وقت مسلمانوں کے نہیں بلکہ ہندوؤں کو. یہاں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہندو بھی ظلم کا شکار تھے اور ان کو بھی نجات دلا رہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے گئے. تو فل مولا علی کی نظر آپ کے اوپر، آپ اس کے پیچھے پیچھے. جب یہ بھاگ گیا، اب تلاش کرنے لگے. لوہانی غار میں جا کر اس کو پکڑ لی. غار میں جب پکڑا تو آپ کے بھی جو فوجی جوان تھے وہ باہر کھڑے ہو گئے. سید میرا علی دتار تلوار نیام میں ہے، اب آگے گئے. آپ نے تلوار نکال لی، سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا تیار ہو، تو نے بہت ظلم کیے، بڑے بندے مارے، تو نے اپنی ہیرے آیا کو مارتا رہا. اب یہ جب ڈر گیا، اب اس نے چال چلی تو آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کے لیے یہ جو چوٹی ہوتی ہے نا، یہ اوپر بالوں کی گلٹ ہوتی، یہ بڑی اہم ہوتی ہے ان کے لیے. اب اس نے سوچا میں کیا کروں، میں جان کیسے بچاؤں. کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں، میں آئندہ کچھ نہیں کروں گا. اپنی تلوار اس نے یوں رکھ دی ایسے. وہ چونچ جو ہے نا وہ زمین میں، اس کی جو وہ زمین میں گڑی اور تلوار یوں کھڑی ہے لیکن زمین پہ.
تو وہ چوٹی کاٹ کے آپ کے حضور دے دی، یہ لیجیے۔ آپ نے کہا جب اس نے چوٹی کاٹ دی ہے تو یہ تو انتہا ہے، عاجزی یعنی سرنڈر ہونے کی انتہا ہے یہ اس کے لیے۔ آپ نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دیا، تلوار جو ہے وہ نیام میں ڈالی۔ اب اتنی تو نہیں کہ وہ آدھی اندر ہے اور آدھی نیام سے باہر، آپ اس کی چوٹی بالوں کو پکڑے، جو ہی آپ اس کی چوٹی کو پکڑنے لگے، اس نے اصل میں چال چلی تھی، دھوکہ کیا تھا۔ اس نے تلوار نیچے سے اٹھا کے وار کیا اور آپ کی گردن کاٹ ڈالی۔ گردن جو ہے وہ آپ کے تن سے جدا ہو کے نیچے گری تو حیران رہ گئے فوجی جوان بھی اور وہ بھی سب۔ آپ نے اپنے نیام سے یوں تلوار نکال کر اتنے زور سے ماری کہ اس راجہ مہدی کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ 2 ٹکڑے جب اس کے ہو گئے، اب آپ کا جسم آرام سے نیچے گرا۔ سید میرا علی دتار، فوجی جوان دم بخود آنکھیں یوں کھلی کی کھلی رہ گئی، یار یہ کون ہے کہ سر جسم کے اوپر نہیں ہے اور پھر تلوار نیام سے نکال بھی لی اور اس کے اوپر اور وار بھی کر ڈالا۔ اللہ اکبر جل شانہ، خاموشی تھا۔ آپ کا جسد انور زمین پر آیا، اس جگہ آج جھرنا ہے۔ مجھے عبدالغفار میمن بتا رہا تھا، یہ احمد آباد سے، کہہ رہا تھا کہ اس جگہ جھرنا ہے، اور اس کی بات ہوئی سید یاور علی سے۔ یہ سید یاور علی خادم انہی کی اولاد میں سے، تو یہ آج وہاں جھرنا ہے اور بہت میٹھا پانی، کیوں نہ میٹھا پانی ہو، وہاں حسین کے بیٹے کا خون گرا ہے۔ یہ ولی ہمارے لیے کیا کچھ کرتے رہے اور آج ہم ان سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، آج ہم ان کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہندوستان میں خاص طور پر رہنے والے مسلمانوں کو تو ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ ان کے گھروں میں جو کلمہ ہے، ان کی زبانوں پہ جو کلمہ ہے، یہ کلمہ ان ولیوں کا صدقہ ہے۔ اب شور برپا ہوا، راجہ کے مر جانے سے پورے قلعے پر قبضہ ہو گیا۔ فوجی جوان تو دیکھ ہی چکے تھے، یہ باقی بھی سب آ گئے، سب کو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے، ہر ایک حیران۔ اللہ تعالیٰ نے سید میرا علی دتار کے مرتبے کو بڑھا دیا، درجے کو بڑھا دیا۔ آپ کا محمود بیگڑا خود آیا، سید علم الدین وہاں خود تشریف لے آئے، آپ کے بابا سید دوست محمد وہاں خود تشریف لے آئے، سب اکٹھے ہو گئے۔ ایک عجیب منظر تھا۔ تابوت منگایا گیا، اس کے اندر آپ کا جسد انور رکھا۔ آپ کو معلوم ہے شہید کو نہلایا نہیں جاتا، یہ یاد رکھنا، ہاں، ورنہ دوسرے لوگوں کو تو غسل دیا جاتا ہے نا، شہید کو نہیں نہلایا جاتا۔ اللہ کو اس کا خون اتنا عزیز ہے کہ ہمارا خون نکلے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا خون ہمارے جسم پہ لگ جائے تو خون پلیت ہو جاتا ہے۔ شہید کا خون سمیت خدا کی بارگاہ میں پہنچاؤ۔ یہ ہے سید میرا علی دتار کا مقام۔ باقی سب لوگوں کو غسل دیا جاتا ہے، سید میرا علی دتار نہیں۔ رب کہتا ہے خون سمیت میری بارگاہ میں آئے، ان کا خون مجھے سب سے زیادہ عزیز۔ یہ شہید ہی تو ہیں جس کا خون عورتوں کی عصمت بچاتا ہے، جوان عورتوں کی حیا ان کا پردہ بنتا ہے، یہی بوڑھوں کی لاٹھی بنتا ہے، یہی ملک کی باؤنڈری بنتا ہے، یہی ملک کو سنوارتا ہے۔ سید میرا علی دتار صرف ولی ہی نہیں، اس نے ہندوؤں کو بھی ظلم سے بچایا، ساری قوموں کو بچایا۔ آپ کا جسد انور تابوت میں رکھا گیا اور اونٹنی پر رکھ دیا، اور اونٹنی روانہ ہو، بڑے اعزاز کے ساتھ پوری فوج پیچھے چل رہی ہے، بادشاہ ساتھ چل رہا ہے، اور بڑے جاہو حشم کے ساتھ، بڑی عزت و احترام کے ساتھ سالار اعظم میرا علی دتار شہید رحمت اللہ علیہ کا جسد انور جا رہا ہے۔ تو ایک جگہ پر آ کر اونٹنی رک گئی، اوناوا جب پہنچا تو ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی، پھر اٹھی نہیں۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ جب سید میرا علی دتار چلنے لگے تھے نا اوناوا سے، گھر سے چلتے ہوئے آپ کو یہ جگہ پسند آئی، یہاں آپ بیٹھ کر وضو کیا آپ نے۔ اور معلوم ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم مسواک بھی کرتے ہیں۔ مسواک جب آدمی کر کے نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی کس کرتے ہیں، چومتے ہیں اسے۔ مسواک کرنے والے کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، مسواک کرنے والے کی آواز خوبصورت ہوتی ہے، مسواک کرنے والے کے دانت اچھے ہوتے ہیں، مسواک کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے، اس کی نماز جو ہے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ حضور آخری عمل آپ کا کیا تھا؟
معلوم ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہچان گئی کہ حضور کیا چاہتے ہیں. آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے. پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے منہ میں مسواک کو چبایا اور چبانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی. یہ مسواک بڑی امپورٹنٹ ہے. تو حضرت سید میرا علی دتار رحمۃ اللہ علیہ نے جب جانے لگے تھے تو آپ نے مسواک کرا, مسواک کر کے وضو کیا, تو وہ مسواک آپ نے لے کر وہیں گاڑ دی تھی. اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت اور کرامت آپ کی کہ سید میرا علی دتار رحمہ اللہ نے بس ہاتھ ہی لگایا تھا اس لکڑی کو, لکڑی دبا دی, وہ پورا درخت بن گئی, اگ گئی. اور آج بھی وہ درخت بنا ہوا ہے. پہلے لوگ آتے تھے, کاٹتے تھے, مسواک بناتے تھے, مسواک کرتے تھے کہ اس درخت سے مسواک کری ہے حضرت میرا علی دتار رحمۃ اللہ علیہ نے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کو جب چیز فری میں ملتی ہے نا یا آسانی میں ملتی ہے تو خراب کر دیتے. اب وہ یہ ہے کہ اب اسے ذرا چھپا دیا گیا. لیکن آپ اگر خادم سے عرض کریں گے وہاں جا کے, جو سارے حسینی ہیں اور آپ کے بڑے بھائی کی اولاد سے ہیں, آپ ان سے عرض کریں گے تو وہ کوئی نہ کوئی آپ کو تبرک کے لیے وہاں سے لکڑی کاٹ کے دے سکتا ہے. تو اس جگہ پہ جب آپ وضو کر رہے تھے, مسواک کر چکے تھے اور سفر کے نفل پڑھ کر, سفر روانگی کے جو نفل تھے وہ پڑھ چکے تھے, تو آپ کے من میں یہ آرزو آئی کاش کہ میری قبر بھی یہاں بنے. ایک آرزو بھی کبھی کبھی سوچ میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کر دیا. اسی جگہ پر آ کر اونٹنی رک گئی. رکی تو آپ سمجھ گئے آپ کے والد گرامی دادا بھی یہیں آپ کا روزہ بنانا ہے, تو وہاں آپ کی قبر انور کو جو ہے وہ بنا دیا گیا. اللہ 29 محرم یہ سید زادہ شہید ہوا 897 ہجری میں. آپ کا مزار اناما گاؤں میں کے اندر ہے. یہ گاؤں ملک انڈیا کی ریاست گجرات میں ہے اور احمد آباد سے 70 کلومیٹر دور ہے. سر سیاجی راؤ گائیکواڑ نے بنوایا. آپ کی قبر کا فیض آج بھی جاری ہے. ہندو, سکھ, مسلمان سبھی آتے, عیسائی ہیں سب, جس کو جادو ہے, نظر بد ہے, اسیب ہے, جن ہے, سب آتے اور آ کے فیض پاتے. یہی تو تصوف کا خاصہ ہے. میں نے ابھی میرے دوست ہیں حسیب مقصود احمد, بہت پیارا بچہ ہے, یہ غوث پاک کے جتنے ہیں چیزیں وہی لکھ رہا ہے. اس نے جو ہماری پروفائل پکچر بنائی ہے, کیا غضب کا لوگو بنایا ہے. اس میں نے اسے کہا کہ یہ لکھو تم, اونلی تصوف کین یونائٹ دا پیپل. یہ لکھو, یہ تصوف ہے جو لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے. ملا کے پاس کی بات نہیں, تصوف ہے جو لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے. اور ولیوں نے کیا. جاؤ جا کے دیکھ لو. سید میرا علی دتار کے دروازے کے اوپر, در کے اوپر تمہیں ہندو بھی نظر آئے گا, سکھ بھی نظر آئے گا, عیسائی نظر آئے گا, مسلمان نظر آئے گا. یہ ہے ولی کامل. اولیاء کرام اور صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ رنگ نہیں دیکھتے, یہ نسل نہیں دیکھتے, یہ مذہب نہیں دیکھتے, یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کس طرح رب تک جا سکتا ہے. وہ برائی سے نفرت کرتے ہیں, بندے سے نہیں, برائی سے نفرت کرتے ہیں. یہاں چاندی کے دروازے ہیں اور ایک جنتی دروازہ ہے. جب سید میرا علی دتار کے دربار پہ جائیں گے تو وہاں چاندی کے دروازے ہیں اور ایک دروازہ جنتی دروازہ. جنتی دروازہ جب کبھی کہا جائے گا, جیسے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, میں یہاں گیا, بزرگ نظر کرم فرماتے ہیں مجھے اسپیشل طور پر, جبکہ وہ اس دور میں کھلتا نہیں ہے. آپ اگر بابا فرید کا لیکچر سنیں گے تو آپ دیکھ لیں گے. اسپیشل طور پر میں باب جنت کو ہاتھ لگا رہا ہوں. انہوں نے دروازہ کھولا میرے لیے. تو بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ جب کہا جاتا ہے جنتی دروازہ تو کچھ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں, یار یہ جنتی دروازہ کیسے ہو گیا. ایک بات عرض کروں, میرے نبی نے فرمایا کہ قبر جو ہوتی ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ, یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے. تو ولی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے نا, اور مولوی اپنے ہر مقتدی کو جنت کے باغوں میں سے باغ دے رہا ہے. تو بھائی جب قبر باغ ہو سکتی ہے تو قبر کے پاس جنتی دروازہ کیوں نہیں ہو سکتا. باغ پر زمین زیادہ لگتی ہے یا دروازے پہ زمین زیادہ لگتی ہے. سید میرا علی دتار رحمۃ اللہ علیہ جہاں لیٹے ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے, ایک شہید لیٹا ہوا ہے. اور وہاں جب آپ جائیں گے تو دادی اماں کی چکی, یہ دادی اماں کی چکی کیا ہے, وہ چکی ہوتی ہے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی
گندم پیستی تھی اسی میں وہ آٹا بناتا. پرانے دور تک آپ کے جو نانی کی جو امی ہے نا اس کے دور میں, یا نانی تک بھی ہو سکتا ہے پاسبلٹی, وہ یہی ہوتا تھا کہ اٹھتی تھی صبح, نماز پڑھتی, نماز پڑھنے کے بعد وہ گندم ڈالتی, قرآن پڑھتی رہتی اور اس کو گندم کو پیستی رہتی. اب تو خیر بڑی بڑی دکانیں کھل گئی, بلکہ آٹا پیسا ہوا آپ کے گھر آ جاتا ہے. تو وہ چکی پیستی, وہ چکی تھی. اس چکی کی خاصیت اتنی تھی کہ دادی اماں نے گندم کو پیستے ہوئے اتنے قرآن پڑھے تھے, اتنی مرتبہ درود پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اوپر رحمت نازل فرما دی. تو کوئی جب آتا تھا تو چکر ذرا لگاتا تھا, کیونکہ وہ پارٹ گھومتا ہے نا, تو جوں ہی وہ چکر لگاتا تھا تو وہ چکر ایسا ہوتا تھا کہ اس کے اندر جو جن ہوتا تھا وہ یوں بندتا چلا جاتا تھا, تو پھر ایک دم سے وہ قید ہو کر اس کی جان چھوڑ دیتا تھا. اس کا سانس ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے کا سانس بند ہو گیا. لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ چکی چھوٹی تھی, اب اس کے اوپر گنبد بنا دیا گیا, اور یہ سب سے اوپر والی بلڈنگ پر ہے. تو جن لوگوں کو جن ہوتا ہے, اسیب ہوتا ہے, وہ وہاں جا کے چکر لگاتے ہیں, 7 چکر یا 11 7 چکر لگاتے ہیں. تو وہ جیسے چکی چلتی تھی وہ ایسے ہی جب جو بندہ گھومتا جاتا ہے تو اس کے اندر جو اسیب ہوتا ہے, وہ جن جو ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے جیسے کوئی چیز جکڑتی جا رہی. اس بی بی کی برکت. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہا کرتا ہوں, میری بہنوں یہ جتنا میرا جو ذکر, جب بھی کھانا پکانے لگو, کھانے کی کوئی چیز ہو, درود شریف, قرآن, یہ چیزیں پڑھا کرو, پھر دیکھو تمہارے کھانے میں کتنی برکت آتی ہے اور تمہاری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت سے رکھتا ہے. یہ دیکھو دادی اماں اس چکی کو قرآن پڑھتے ہوئے اس میں گندم پیستی تھی. آج تک وہ چکی جو ہے وہ اناوا گاؤں کے اندر محفوظ کر لی اللہ تعالیٰ نے کہ اس پہ قرآن پڑھا گیا ہے. بھائی یہ نکتے ہوتے ہیں, حکمتیں ہوتی ہیں بیچ میں. ہم لوگ تو فوراً دیکھتے ساری شرک اور کفر کا فتویٰ لگا دیتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی چکی کو بھی محفوظ کر لی, اس طرح سے محفوظ کر لی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر کو آج تک محفوظ کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کے پاؤں کو چوما ہے, آج تک محفوظ ہے. اب وہاں دادی اماں کی چلا گاہ بھی ہے, سید میرا علی دتار کا روزہ ہے, آپ کے ماموں حمزہ شہید کی قبر ہے, آپ کے خاندان کے افراد ہیں وہاں. جب آپ جائیں گے تو آپ کو بڑا خوبصورت بنا. اور وہاں 2 چیزیں ہیں جو مجھے نظر آئیں, چکی کا چکر ہے اور لوبان کا دھواں ہے. یہ 2 غالب عنصر ہیں جہاں سے رحمت ملتی. اب یہ جو لوبان ہے, ماموں کی قبر کے پاس عصر کی نماز کے بعد لوبان سلگایا جاتا ہے, دادی اماں کی قبر پہ بھی لوبان سلگایا جاتا ہے. مغرب کی نماز کے بعد سید میرا علی دتار شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر لوبان جو یہ سب سے بڑا ہوتا ہے. یہ کیا ہے کہ ایک انگیٹھی ہے وہ بڑی اسپیشل سی بنائی ہے, وہ جو خادم ہیں وہ اپنے ہاتھ میں ہی پکڑ لیتے, وہ ایک اوپر اس میں کھولے, یہاں وہ لوبان رکھا ہے, یہاں سے وہ اٹھاتے ہیں اور یوں ڈالتے ہیں. جب ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جو سید میرا علی دتار رحمۃ اللہ علیہ کی قبر روزہ انور ہے اس کو خوشبو دی جاتی ہے. اب وہ فضا کے اندر جو ہے وہ لوبان کا دھواں پھیلا, اب یہ باہر آ جاتے ہیں. باہر فجر کی مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ لائن بنا کر سب کھڑے ہیں, لائن بنا کر کھڑے ہیں. اب یہ لوبان ڈالیں گے, اس کا جب دھواں نکلتا ہے وہ دھواں میرا علی دتار رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے مس کی ہوئی فضا کو چھوتا ہے. اس کے بعد لوگ جو ہے اپنا منہ آگے کرتے ہیں. وہ دھواں جب لیتے ہیں تو جس کو جن یا جادو یا اسیب جو بھی اثر ہوتا ہے وہ سے اثر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے, اثر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. لوگ جو ہیں اسے اپنے منہ میں لیتے ہیں. جو ہی وہ دھواں لگتا ہے تو جن تڑپتا ہے. جن جب تڑپتا ہے تو سید جابر علی وہاں کے خادم عبد الغفار میمن نے ان سے بات کری اور مجھے بتائیں, وہ پھر اندر سے آوازیں آتی ہیں, کوئی شیر کی طرح جو ہے وہ بول رہا ہوتا ہے, کوئی جو ہے اس کے سام کی سی آواز آ رہی ہوتی ہے اور آوازیں آتی, میرا چھوڑ دو, میرا چھوڑ دو. اب یہ اس کی اپنی آواز نہیں. اگر عورت بول رہی ہے تو عورت کی آواز عورت جیسی نکلنی چاہیے, نہیں, عورت کے منہ سے آواز شیر جیسی نکل رہی, عجیب قسم کی آواز نکل رہی. اصل میں وہ اسے تکلیف ہو رہی, مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو. ہاتھ جو ہے وہ بندہ ہوتا ہے. اب وہ لبان جو ہے وہ دھواں جب لگتا ہے تو بس تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. اب کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, یہ سب روٹی بہانا ہے, یہ نہیں, ایسی بات نہیں. میں آپ کو قرآن مجید سے مثال دے دوں, ایمان مضبوط ہوگا. سنیں, یہ جو فضا ہوتی ہے نا, فضا یہ جس سے مس ہو کر آتی ہے نا اس کا اثر لیتی ہے. پھول پڑے ہوں گے نا تو ہوا جب گزرے گی نا تو خوشبو آئے گی, گند پڑا ہوگا نا جب ہوا گزرے گی نا بدبو آئے گی. لیکن ابھی بھی آپ کو اگر یہ عقلی بات ہے, قرآن مجید تو پڑھا ہوگا, سورہ کاف ہے نا, حضور نے کہا پڑھا کرو, بڑے مسئلے ہیں اس کے اندر. سورہ کاف کی آیت نمبر 60 سے لے کے 64 تک آپ کو بار بار پڑھنا ہے. 60 سے 60 سے لے کے فرام 60 to 64 60 سے 64 جگہ آپ پڑھیں گے تو میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے تیرے کسی بندے سے ملنا ہے.
بات طویل اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے بندے سے ملنا ہے تو تم چلو، تو یہ مچھلی جہاں زندہ ہو جائے گی وہاں ہی وہ رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو تل دیا، تلنے کے بعد رستے میں آپ نے کہا کھاتے جائیں گے، جہاں زندہ ہو کے یہ چل پڑی وہاں وہ بندہ، تو ساتھ آپ کے بھانجے یوشع بن نون تھے، چل پڑے رستے میں ایک جگہ پہ مچھلی جہاں حضرت خضر علیہ السلام، جس کو خضر بولتے ہیں، یہ خضر ہے لفظ، حضرت خضر علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں جب وہ پہنچے تو مچھلی وہاں جو ہے وہ زندہ ہو۔ اب حضرت خضر علیہ السلام وہاں تھے، فضا اس جگہ کو مس کری، اس فضا نے اس مردہ مچھلی کو ٹچ کیا، وہ فضا کا مردہ مچھلی کو ٹچ کرنا تھا کہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ اب اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ کی طرح رستہ بناتی ہوئی نکل گئی۔ تو معلوم یہ ہوا، اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کا جسم جہاں موجود ہے ان سے مس کرنے کے بعد ہوا کے اندر جو ہے وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے، اور سید میرا علی داتار کا جسد انور یہ زندہ ہیں، آپ کا جسد انور جو ہے وہ زمین سے مس کرا، وہ زمین سے فضا مس کرتی ہے، اس فضا سے لبان کا دھواں مس کرتا ہے، وہ لبان کا دھواں جب اس کو پہنچتا ہے تو اللہ نے وہاں ان کو یہ صلہ دیا ہے، وہ پھر فضا میں وہ لبان جو ہے وہ دشمنوں کو، منکروں کو تکلیف دیتا ہے۔ جن دشمن ہے، یہ جادو، یہ ایسے، یہ سارے یہ دشمن چیزیں، یہ جتنی نقصان دہ چیزیں اس کو پھر بڑی تکلیف دیتا ہے لبان کا دھواں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید میں یہ چیزیں تو یہ وہ پھر چیخیں نکلتی ہیں ان لوگوں، اثر کو زائل کر دیتا۔ آپ لوگ بھی ضرور جائیے، آپ نے جانا ہو تو ممبئی سے بس جاتی ہے، لیکن بس قریب جاتی ہے، سامنے حسینی گیٹ پر اتارے گی، اور اگر آپ نے بس سے جانا ٹرین سے جانا ہو تو پھر باندرا اسٹیشن سے شام کو ٹرین چلتی ہے، لیکن ٹرین جب اونجھا اسٹیشن پہ رکے گی آپ اترو گے تو وہاں سے آپ کو آٹو پکڑنا پڑے گا، تھوڑا سا تکلیف ہے، پر میرا مشورہ ہے جہاز سے مت جانا، کیونکہ جہاز جو ہے وہ جا کر آپ کو احمد آباد سے جب آپ ایئرپورٹ سے اترو گے تو 80 کلومیٹر پھر وہ دور ہو جائے گا اور آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو ضرور جائیے گا، یعنی میری طرف سے فاتحہ جو ہے وہ وہاں پڑھ دے، میں نے تو یہاں بھی بہت فاتحہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سالار سید میرا داتار حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے درجے اور بلند